السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل میں دینی پوسٹ کا جو سلسلہ رکا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ میں ان معاملات کو لے کر تھوڑا الجھا ہوا ہوں۔ کل رات جو ممرا میں پروگرام کرا رہے ہیں ذمہ داران، ہمارا بچہ ہے زبیر، تو زبیر کے پاس وہاں کچھ یہ خبیث لوگ آئے کہ ان سے کہیے کہ وہ لکھ کر دیں کہ میری ہار قائد ملت کی ہار، تو ہم سنابل بھیا کو لے کے آتے ہیں۔ سنابل بھیا نے ایسا کہا تو میں نے کہا جاہل کہیں کہ جب تم چیلنج کر رہے تھے 6 سال سے کہ آؤ ناجائز ثابت کرو، اسی چیلنج کو قبول کر کر میں نے لیٹر ڈالا ہے کہ اب تم بھی میرا چیلنج قبول کرو کہ تم آؤ گے۔ تو مناظرہ تو فتاوی رضویہ پہ ہونا ہے، قائد ملت پہ تھوڑی ہونا ہے، ورنہ وہ لکھ دیں کہ میری ہار ادریس کی ہار، میری ہار پورے خانوادہ حشمتیت کی ہار۔ یہ کیا جہالت ہے؟ جو موقف ہوتا ہے اس موقف پر دلائل دیے جاتے ہیں، نہ کہ شخصیات پر مناظرہ ہوتا ہے۔ اتنی ابتدائی باتیں ان کو پتہ نہیں ہیں۔ اور میرا جو نمبر ہے 9820672770 وہ میں نے آف رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا، اس پہ دن میں سے 500-600 OTP آ رہی ہے، اور سوئگی زومیٹو کے کال آ رہے ہیں، فیک کال، پھر گالیوں کے کال، گالیوں کے میسیج، تو میں نے وہ نمبر احتیاطاً بند رکھا ہے۔ اور جن کو پروگرام کے لیے رابطہ کرنا ہوگا وہ عدنان سے رابطہ کریں گے۔ اب ان کی حماقت دیکھو کہ یہ رافضیوں کے ساتھ مل کر ممرا پولیس اسٹیشن گئے کہ 3 تاریخ کو یہ بیان ہو رہا ہے، اس بیان کو رکوایا جائے۔ ابھی سنابل نے آج ایک بیان ڈالا ہے، اس کا میں نے دیکھا، جس میں سرکار تاج الشریعہ کو وہ اندھا کہہ رہا ہے۔ ابے تم کہتے ہو تمہارے پاپا کو ان بچوں نے خانقاہ حشمتیہ کے تکفیری ابحاث پڑھوائے ہیں، اور جب مفتی شمائل صاحب نے اتنے دنوں میں ایک فتویٰ سنایا تھا تو ہلتے ہوئے بڈھے کہہ رہے تھے کانپتے ہوئے، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سب کو نہیں دکھتا۔ حدیث پاک سے ثابت کر دوں گا، جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں قبر میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب کہو گے آنکھیں، تو آنکھیں تو اعلیٰ حضرت سے پوچھو، ہاں وہ ملاؤں سے نہیں ملتی ہیں۔ آنکھ عطا کیجئے، اس میں سے آ دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود۔ معاذ اللہ ثم ہزار بار معاذ اللہ۔ کیا رضویوں یہ خاموشی کب تک رہیں گی؟ کوئی اسے کوٹتا کیوں نہیں ہے؟ اس کے نام پہ FIR کیوں نہیں ہوتی ہے؟ سارے کے سارے سنی متحد ہو جائیں اس بدعتی کے خلاف اور فل ایکشن لیں۔ تم نے بڑے بڑے چیلنج کیے کہ فتاوی رضویہ سے تعزیہ داری جائز ہے، عالمگیری سے ڈھول جائز ہے، میں وہی تو لے کر آ رہا ہوں 3 تاریخ کو۔ میں تو گالی گلوچ نہیں کروں گا، پوری تقریر میں نہیں کروں گا، میں اپنا موقف رکھوں گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں تعزیہ داری کا کیا حکم ہے، اور عالمگیری میں کیا لکھا ہے، اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے اسے کتنی بری رسم سمجھا ہے، اور اسے کیا کیا کہا اس کے تعلق سے، وہ ساری تفصیل میں انشاءاللہ 3 کو بتاؤں گا۔ جب تم حق والے ہو تو آج رافضیوں کا ساتھ کیوں لے رہے ہو؟ دھاراوی کے مناظرے میں ایک پنچر بنانے والا کھپولی کا بابا آج مجھے گندی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ مجھے نعت خواں شاداب رضا نے لنک بھیجی، مگر میں چپ رہا کہ جب میرے نبی علیہ السلام کو مکے میں راستے میں کوڑا ڈالا گیا، جب میرے نبی کو حالت نماز میں اجڑی ڈالی گئی، 3 سال شاب ابی طالب میں قید کیا گیا، میرے نبی علیہ السلام کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، طائف کے سفر میں آپ پر پتھر پھینکے گئے جس سے آپ کا خون مبارک آپ کی نالین کے اندر آ گیا، جب وہ اتنے ظلم و ستم کو سہ کر بھی اللہ کے دین کی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے ہیں، نہ صحابہ نے اس سلسلے کو روکا، تو میں ان کا نام لیوا کیوں رکوں؟ اگر اللہ نہ کرے 1000 بار 3 تاریخ کا پروگرام رد ہوتا ہے تو اسی 3 تاریخ کو میں اپنے گھر سے لائیو ویڈیو کر کے YouTube پر بیان کروں گا، کون روکے گا مجھے؟ فتاوی رضویہ میں دکھا کر رہوں گا کہ میرے امام نے تعزیہ داری کے بارے میں کیا کہا ہے، اور تم کیوں قوم کو فتاوی رضویہ کے نام پہ گمراہ کر رہے ہو؟ تعزیہ داری کرنے والے بہت سے خانقاہوں کے سجادگان، پیر، فقیر اور مجاور وغیرہ ہے، ہم مطلق تعزیہ داری کا رد ہمیشہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اعلیٰ حضرت کی آڑ نہیں لی، کبھی نہیں لی۔ انہوں نے تعزیہ داری کی نسبت کبھی وارث پاک، کبھی عبدالرزاق تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی حضور غریب نواز کی طرف کی، لیکن تم نے فتاوی رضویہ کے نام پر جھوٹ بولا ہے۔ ختم ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، سمٹ چکے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں، مائک ہاتھ میں پکڑ کے بیان کرنے کی نوبت آ گئی، ڈنڈا تک نصیب نہیں ہو رہا۔
बरेली वालों ने वो डंडा ही निकाल दिया है कि हाथ में माइक लिए दर दर हमारे यहाँ गली में भीख मांगने वाले आते हैं स्पीकर लेके माइक लेकर, हाँ वो हालत हो गई इनकी। अब भी इनकी अक्लें ठिकाने नहीं आ रही, अबे ख़त्म हो जाओगे। अच्छा देखो, बरेली से दुश्मनी के बाद यार जो उनके मुरीदीन है ज़रा तो सोचो, थे 7 साल पहले पोस्टर में लिखते थे ताजुस्सरिया हमारे अमीर है, बरेली हमारा मरकज़ है, हाँ वीडियोग्राफी को हराम कहते थे और ये सारी बिदात से दूर थे। जैसी बरेली से पंगा हुआ, वीडियोग्राफी जायज़, ताज़ियादारी जायज़, ढोल बजाना जायज़, औरतों का मज़ार पे आना जायज़। अब राफ़ज़ियों के बयान शेयर कर रहे हैं, राफ़ज़ियों के, मेरे पास पूरा डेटा है और इतने हक़ वाले हैं। इनका एक मुरीद इदरीस रज़ा का गैर मुस्लिमों के त्यौहार पे मुबारकबादियाँ देता है, गैर मुस्लिमों के मरने पर वो श्रद्धांजलि देता है। इदरीस उसके घर पे गया, जाकर बाकायदा उससे मिला और उसको दुआएं दी। कहाँ गई भी तुम्हारी हक गोई? वो सारे फ़ोटोज़ मेरे पास है, मैं कोई बात हवा में नहीं कर रहा हूँ। 3 तारीख़ को मैं आऊँगा, देख लेना, सारे फ़ोटोज़ मेरे पास है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज बरेली के दुश्मनी में ये सब जायज़ का है। तुम देखना सुन्नियों, अनकरीब ये आला हज़रत की ज़ात पर इल्ज़ाम लगाएंगे और इमाम अहले सुन्नत को मानने से इनकार करेंगे। ये अनकरीब ऐसा होगा, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। मेरा विजदान ये कहता है, मेरी दिली कैफियत ये कहती है, मेरी फिरासत ईमानी ये कहती है, अगर ये अब भी तौबा नहीं किए तो ये खुल्लम खुल्ला राफ़ज़ियों का साथ देंगे और फिर इनको फतावा रज़विया में गलतियाँ नज़र आएंगी और ये बरेली से पूरी तरह कट पिट के एक कमरे में बंद हो जाएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं इनकी हिदायत के लिए दुआ करता हूँ। लेकिन आज हालात देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि किस आलम में आ गए कि शियों का साथ लेकर मेरा बयान रोक रहे हो। अरे भैया आओ ना बयान में, सुनो बयान, लेकर आओ जिसको लेकर आना है। मैंने तो कहा मैं पीलीभीत आता हूँ, बरेली आता हूँ, बम्बई में जहाँ बोलो हॉल बुक करता हूँ,